السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ دل جانم من رقصم بائی بسما بھٹی، ایپیسوڈ 12۔ تو جو بھی 11 ایپیسوڈ ہم نے ریڈ کیا تھا وہ تھوڑا شارٹ ہو گیا تھا، بیچ میں ہی کٹ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں نے پھر دوسرا ایپیسوڈ ابھی میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ جانم سنم، جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، عورت اسی کو سونپی جاتی ہے جس مرد کے نام لکھ کر آتی ہے۔ جیسے اماں ہوا بابا آدم کی پسلی سے بنائے گی اور ان کی شادی بھی بابا آدم سے ہوئی، ویسے ہی ہر عورت اسی مرد کے نکاح میں جاتی ہے جس مرد کی پسلی سے بنی ہو۔ یہ قانون ہے خدا ہے، یہ قانون خدا ہے۔ آپ چاہ کر بھی کسی کو حاصل نہیں کرتے، جس کا نام آپ کے ساتھ پہلے ہی لکھ دیا جائے وہی ملتا ہے آپ کو۔ وہ اس کے پیالے کو ہاتھوں میں بھرتا محبت سے کہہ رہا تھا اور وہ اسے غور سے سن رہی تھی، مگر اس نے کبھی چاہا ہی نہیں انم کو، وہ تو مجھے۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ ابرار نے اس کے لبوں کو گرفت میں لیا۔ تمہیں صرف میں چاہ سکتا ہوں، کسی کی ہمت نہیں وہ ایسا سوچے بھی۔ ابرار شاہ اس کی ہستی مٹا دے گا، سمجھی؟ وہ اس کے لبوں پر بار بار ہلکا ہلکا بوسہ دیتا کہہ رہا تھا۔ شاہ سنو نا، مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے انم کی، اور آپ کو اپنی پڑی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چہرے میں لے کر اپنے سامنے کرتی بولی، کیونکہ وہ اس کے لبوں سے ہٹ جو نہیں رہا تھا۔ تم سنو میری بات، شکریہ مجھے اتنی پیاری خوشی دینے کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا۔ صنم نے الجھ کر دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے تمہیں ڈاکٹر نے نہیں بولا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ وہ بھی الجھ گئی۔ وی آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس جانم۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے سرشاری سے بولا اور وہ سن کر گنگ ہو گئی اور شاکڈ اسے دیکھا۔ سچ میں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ اس کے اندر جو ایک دم سے جذبات کی لہر اٹھی تھی شاید کوئی بھی نہ سمجھ سکے، نہ ہم سننے والے سمجھ سکے، نہ پڑھنے والے۔ ماں بن رہی تھی۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی سنت پر بٹھانے کا سوچ لیا تھا، اسے ماں جیسا عظیم رتبہ دینے کا سوچ لیا تھا، جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، جسے سر تا پیر اپنی اولاد کے لیے رحمت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے انعام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نم سی بھری آنکھوں سے ابرار کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل جانے شاہ، مجھے اتنا پیارا احساس، اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بے حد شکریہ میری جانم۔ وہ اس کے گالوں پر بوسہ دیتا بولا۔ صنم نے اس کے گرد باہیں پھیلا دی اور اس نے محبت سے اپنی پناہوں میں سمٹا۔ ماما بابا، وہ ایک دم چونک کر بولی۔ اسے کتنی شرم آ گئی، اس کے والدین کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا سوچیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہیں صنم، یہی حالت کچھ دیر پہلے میری تھی، لیکن انکل نے مجھے بہت اس شرمندگی سے نکال دیا۔ وہ اسے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ صنم نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے میں فراز اور زرمین انم اندر آئے۔ رضا نہیں آیا تھا۔ مبارک ہو میرا بچہ۔ زرمین نے محبت سے گلے لگایا تو وہ سمٹ سی گئی۔ فراز جمالی نے بھی محبت سے گلے لگایا اور کئی نوٹ اس پر سے وار کر صدقے کے طور پر وہاں کے سویپر کو دے دیے۔ پھر ابرار اور فراز جمالی مٹھائی کے لیے باہر گئے۔ صارم نگین کو لے کر گھر جا چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ رکتی، بخار سے برا حال تھا۔ انم نے بھی بہت محبت سے اسے گلے لگایا، مگر انم کو دیکھ کر اسے پھر راحم کا خیال آیا۔ انم تم نے کیوں؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ انم نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ صنم، آپی سوچ بھی نہ سکیں آپ، وہ سرگوشی کے انداز میں کہتی بلش کر گئی۔ صنم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب خود بھی محبت کی راہی تھی، سمجھ گئی تھی کہ اس کی لاڈلی بہن بیوقوف راحم سے محبت کر بیٹھی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اور راحم؟ اب اسے اس کی طرف کا ڈر تھا۔ وہ بہت عزت کرتے ہیں میری آپی، محبت ہو جائے گی جب انہیں میری عادت ہو جائے گی۔ جانتی ہوں کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ بھی محبت ہوئی جس میں صلے میں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں، سودا ہو جاتا ہے، اور ہم دونوں محبت سے دور عزتوں کے رکھوالے ہیں۔ وہ محبت سے کہہ رہی تھی، اس کے الفاظ میں کہیں جھوٹ یا دکھاوا نہیں تھا۔ صنم نے محبت سے اسے سینے لگایا۔ ماما رضا کو نہ پا کر وہ بولی، وہ گھر چلا گیا ہے، تم سے ملنے کی اسے ہمت نہیں تھی صنم، وہ اداس سی ہوتی بولی۔ صنم نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا کہتی، اب حرکت غلط کرے گا تو ایسا تو ہوگا نا؟ اور پھر اسے ابرار کا خیال آ گیا، جسے وہ اس کی نشانی سونپے گی، اس کی چاہت کی نشانی کو، اس کی جنونیت کو۔ وہ اس رات سہتی رہی تھی، اسے معتبر کر دے گی۔ وہ سرخ گالوں سے مسکرا دی اور اپنے شاہ کی پوری ہو چکی تھی۔ مجھے تم خاص بنا دو، مجھے تم دھڑکن میں سما دو، مجھے تم چھو کر پیار سے میرے روم سرشار کر دو۔
میرا دل دھڑک اٹھے تمہارے نام سے، میری سانسوں پر ایسا اختیار کر دو، جی رہے ہیں فقط تمہارے لیے، میری زندگی کو اپنے نام کر دو۔ جھوم اٹھے سارا جہاں ہمیں دیکھ کر، مجھے خود میں ایسے سمیٹ دو، نہ دکھوں میں کسی بھی نظر آؤں، نہ دکھوں میں کسی بھی نظر آؤں، رکھ کر اکھیوں میں مجھے نایاب کر دو۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ سیما کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اتنا سنگین فیصلہ سنا دیا۔ میں کیوں کروں گا بیوقوف؟ وہ شرارت سے اس کے سر پر چپٹ مارتا بولا۔ سیما کی آنکھوں پانیوں سے بھر گئی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور غازی سمجھا کہ شاید وہ اپنے بھائی سے شرما رہی ہے۔ وہ ہنستا کمرے سے چلا گیا۔ کتنا سنگ دل تھا، موت کا فرمان سنا کر مسکراتا باہر گیا تھا۔ وہ آمدو پتہ نہیں کیا واش بیسن پر دونوں ہاتھ ٹکائے شیشے میں اپنا عکس کو گھور رہی تھی۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی گال پر لٹک رہے تھے۔ بات میری بہن کی آئی تو مجھے اگر تمہیں بھی چھوڑنا پڑا میں چھوڑ دوں گا۔ بابا نہیں مان رہے سیما، بابا نہ مانے تو شاید میں بھی ساتھ نہ دے سکوں۔ اس کے کانوں میں سے کہے کہے جملے گونج رہے تھے۔ وہ کس بات پر اپنی ماں کو مناتی؟ وہ تو خود شور نہیں تھا تو کیسے اس کا کیس وہ اپنے والدین کے سامنے رکھتی؟ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنسوں پر زور نہیں چل رہا تھا۔ دل کر رہا تھا چیخیں مارے، دھاڑے روئے، اتنا کہ وہ اپنی بے بسی کو اشکار کر دے، مگر وہ رو نہیں سکی، ضبط کے پہرے بٹھا لیے تھے۔ آنسو گلے میں گلٹیاں بن کر ابھرتی مدھم ہوتی۔ ابھی سوچ رہی تھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہ ہوش میں آتی چہرہ دھویا اور باہر آئی۔ موبائل پکڑا تو SM کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہمت کر کے یس کیا اور کان سے لگایا۔ ہے اینجل یو نو نگین، شکر اللہ کا سیف ہے میرے پاس ہے، میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوں، اللہ نے ہماری لاج رکھ لی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ اسے خوشی سے بتا رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ کون بات کر رہے ہیں؟ وہ بالکل اجنبی بن گیا۔ سارم جو بیڈ پر لیٹا تھا اسے اپنی خوشی بتا رہا تھا، یکدم اچھل کر سیدھا بیٹھا۔ بہت عجیب لہجہ اور بات تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا کہیں غلط تو نہیں کال کی، مگر نہیں، اسی کی کال تھی، وہی آواز تھی مگر لہجہ اجنبی۔ ہیلو، میں سارم بات کر رہا ہوں۔ کیا ہو گیا اینجل؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کی اجنبی لہجے میں۔ سوری رانگ، وہ ہمت جمع کر کے بولی مگر الفاظ پورے ادا نہ ہو سکے۔ آخر میں آواز رند گئی تو فوراً سے کال کاٹ دی، کہیں وہ اس کی بھرائی آواز نہ سن لے۔ اور ادھر وہ اس کے لہجے میں نمی محسوس کر گیا تھا، اسے بہت کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو جان جائے اور یہاں نام پر بھی نہیں پہچانتی۔ وہ دھڑکتے دل سے دوبارہ کال ملانے لگا مگر کال آگے سے پک نہیں ہوئی۔ اس نے غصے میں بیڈ پر موبائل پھینکا، اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہوتا نہیں یقین، کیا سے کیا ہو گیا، کس طرح سے تم سے میں جدا ہو گیا۔ احسان کر دو، مجھے معاف کر دو، اتنا تو کر دو رحم، دل دے دیا ہے، جان نہیں دیں گے، دغا نہیں کریں گے صنم۔ آپ جانتے ہیں صنم گھر آ گئی ہے، وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتی بولی اور وہاں راہم ساکت ہو چکا تھا۔ دل الگ لے پر دھڑک اٹھا تھا، مسکراہٹ لبوں پر آ گئی لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو کسی اور کی ہے۔ اس کے دل اداس ہو گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں پھر بات کرتا ہوں، وہ خود کمپوز کرتا بولا۔ بس اتنے کمزور ہیں؟ شاید اسی وجہ سے وہ آپ کو نہ مل سکی راہم، وہ اس کی حالت کو سمجھتے بولی۔ سب جانتی ہیں آپ انم، میرے لیے اتنا آسان نہیں سب ایسے بھول جانا۔ وہ گہرا سانس آزاد کرتا بولا۔ پھر تو مجھے داد دیجیے جو اپنی محبت کو اس کی چاہت کی خبر کر رہی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے اپنے جیسی محبت نہیں چاہیے، کیونکہ میری محبت آپ تو سوچ نہیں سکتے کریں گے کیا، مگر میں آپ سے بے وفائی کی امید نہیں رکھتی۔ کم از کم اتنا تو ضبط ہو کہ نامحرم کے لیے دل دھڑکے تو دل کو سنبھالا جائے، کیونکہ میں آپ کی محرم ہوں۔ گناہ سے بچنا چاہیے راہم، وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے بولی اور راہم بالکل چپ ہو گیا۔ وہ ہر بار اسے لاجواب کر جاتی تھی، اب بھی اپنی باتوں کے سحر میں جگڑ چکی تھی۔ ہوش تب آیا جب فون پر کال کٹ گئی تھی۔ اس نے موبائل کو دیکھا جہاں ابھی انم کا میسج آیا تھا۔ دل میں ہزار خواہشیں جنم لیتی ہیں، ہر خواہش کے پورے ہونے کا دل چاہتا ہے۔ دل تو نفس سے جڑ جاتا ہے اکثر، تبھی وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تم سے عشق کی تمنا نہیں ہے دلبر، بس وفادار ہو جاؤ، میرا رب بھی چاہتا ہے۔ ویسے شاہ مجھے آپ نے اپنی طرف کی بات تو بتائی نہیں، کتنا سچ تھا اس بات میں جس کی وجہ سے ہمیں اتنا دور ہونا پڑا؟ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ ہاں کیا بتاؤں، مجھے اس واقعے کو دوبارہ یاد کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ وہ اس کو سینے میں بھیجتا بولا۔
مجھے بتائیں شاہ، وہ سنجیدگی سے دیکھتی بولی۔ اچھا، اس دن میں نے ڈرنک نہیں کی تھی۔ میں نے جو جوس پیا تھا یا شاید مجھے پلان کے مطابق پلایا گیا تھا، اس میں ڈرنک ایڈ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا سر بہت گھوم رہا تھا۔ مجھے فوراً سے فیل ہوا میں اسٹل نہیں رہ پاؤں گا۔ میں بھاری سر کے ساتھ لڑکھڑاتا کمرے میں گیا۔ میرا کمرہ کافی اندھیرے سے بھرا تھا، لیکن تمہارے کلون کی خوشبو تھی وہاں سنی، وہ آنکھیں بند کیے بتا رہا تھا۔ کافی کربناک لمحے تھے، اپنے محرم کے بجائے کسی نامحرم کو باہوں میں بھرنا۔ صنم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں کیسے؟ میں تو نیچے تھی شاہ، وہ حیرت سے بولی۔ میں نہیں جانتا، مگر تمہاری خوشبو تھی، میرے سینس جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ تم ہو۔ میں مسکراتا اندر آیا، تب تک میں مکمل آؤٹ ہو چکا تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے جو کمرے میں نظر آئی وہ تمہاری ہی خوشبو سے رچی ہوئی تھی۔ میں صرف تمہیں گلے سے لگانا چاہتا تھا، تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے کتنا ویٹ ہے اس وقت کا جب تم میرے پاس آؤ گی۔ میں تمہارے گلے لگ کر بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے تم سمجھ کر حق کیا تو میں بچے کچے ہوش بھی گنوا چکا تھا۔ بے ہوشی چھا گئی اور آنکھیں بند۔ پھر نہیں جانتا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بس اگلے دن تم مجھے بہت بدگمان ملی، میری سانسوں سے، میری پہنچ سے دور، مجھے گنہگار کہتی ملی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اکیلے اتنا آسان نہیں تھا سب دوبارہ یاد کرنا، تڑپ کو یاد کرنا، جب آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اور آپ کو کوئی سنے بھی نہ۔ وہ تکلیف بلانے سے بھی نہیں جاتی۔ آئی ایم سوری شاہ، پر میری میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے بولی، آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا۔ اب بس کرو، تم اس وقت میری ہو، میرے پاس ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا، گیو می اے کس ہیئر۔ وہ اس کے موڈ صحیح کرنے کے لیے گال پر انگلی رکھتے بولی، یہاں کس تھوڑی ہوتی، یہاں پہ ہوتی۔ وہ ہنستے سے گال چھوتا بولا، ارے کس اور پپی میں کیا فرق؟ اس کی لاجک کو بالکل نہیں سمجھی۔ بتاؤں؟ وہ اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ دیتا بولا، لڑکیاں شرما جاتی تھی یا اس کی سانسیں رک جاتی تھی، مگر صنم کی ہنسی مشک نکل جاتی تھی۔ یہاں بھی اور ہنس دیا۔ ایک تو تم میری باتوں کو سیریس نہیں لیتی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا منہ بناتا بولا اور وہ کھلکھلا اٹھی، گیو می اے ڈیپ کس، اتنی زیادہ کہ مجھے سانس لینے میں آر آ جائے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مرنا میرے ہاتھوں۔ وہ اس کے گال پر بائٹ کرتی بولی۔ وہ ہنس دیا، نہ جینا ہے لڑکی۔ وہ اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتے بولا، تو سوچ کیا رہے ہیں شاہ جانم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ہائے۔ وہ اس کے دیے گئے نام پر فدا ہوتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن پر لے جاتا نہ جانے کون سے ڈیزائن بنانے لگا اور دوسرے سے کبھی ہاتھ کمر پر لے جاتا، کبھی پیٹ پر انگلیوں سے دھن بجاتا۔ دونوں اپنے سحر میں گم تھے۔ وہ پیچھے ہٹا تو صنم نے گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ قریب کیا۔ تھکی نہیں؟ وہ گہرے سانس میں سے دیکھتے بولا، عشق جس چیز سے ہو اس سے کون تھکتا؟ وہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی دل فریبی سے مسکرائی اور دوبارہ اس کے مسکراتے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ تو صرف لب رکھتی تھی، باقی کا کام شاہ کا تھا کہ وہ کیسے اس کے اپنے لبوں میں گرفت کرتا تھا۔ ایسے کام مردوں کے ہوتے ہیں، بیچاری لڑکیوں کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ بھی کچھ ایسا کریں۔ یہی حال تھا دونوں کا، بس ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہی دیوانے ہو جاتے۔ وہ اسے اپنی سانسیں سمجھتا تو وہ اسے اپنی روح۔ دل کو لگا کے لٹ جانا عشق ہے، عشق میں وفا کا پیمانہ عشق ہے، یار کی گلی میں لٹ جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، اوپن دا ڈور۔ اس کا میسج پڑھ کر پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اس کی بالکنی میں تھا، کیوں بھول گئی تھی کہ وہ سارے ملک ہے، جسے کوئی بھی بات پوچھنی ہو اپنے طریقے سے تو ذرا ویٹ نہیں کرتا، چابیاں اٹھاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اس کے گھر کے باہر۔ وہ دھک دھک کرتے دل سے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور جائے کھولے نہ کھولے وہ خوف سے چور تھی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یہاں اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ بالکنی پر وہ کھڑا تھا اور اس کے کمرے کے دروازے پر اس کے گھر کا فرش۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ چندہ سو گئی کیا؟ راحم کی آواز گونجی اور دوبارہ سہم گئی۔ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس کا میسج موبائل پر چمکا۔ اس نے گلا تر کیا، سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ نومبر کے مہینے میں اسے شدید گرمی لگ رہی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ اللہ میری لاج رکھنا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنے کمرے کے دروازے کی طرف آئی اور کھولا۔ سامنے راحم ہاتھوں میں 2 کافی کے مگ لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تو سیما کو سمجھ آ گئی کہ وہ کچھ دیر بیٹھے گا۔ اس کے دل نے پہلی دفعہ کہا کہ آج ہی بھائی کو بیٹھنا تھا۔
आओ चंदा। वो सोफ़े पर बैठता इसकी तरफ बाहें करता बोला। वो मुस्कुराती इसके पास बैठी। अच्छा, मैं बिल्कुल भी बातों को घुमाऊंगा नहीं, एक बात करूंगा, इसका साफ और सीधा जवाब देना। वो इसके माथे पर बोसा देता बोला। इधर जो सारिम खुद को मुसलसल इग्नोर होते देखकर बालकनी का शीशा तोड़कर आने वाला था किसी मर्द की आवाज़ पर ज़ब्त से रुक गया। ये ज़रूरी था। मामा और बाबा तुम्हारे लिए अजलान का रिश्ता देख रहे हैं, इन्हें बहुत पसंद है वो। और मामी जान का भी यही हाल है, यही ख्याल है कि वो तुम्हें अपनी बेटी बनाएं। जितने सुकून से वो बता रहा था इतनी ही गहराई से बालकनी के पास खड़े सारिम का रंग उड़ चुका था। एकदम सांसों की रफ्तार सुस्त हुई थी। मतलब इस वजह से वो इसे अजनबी बना रही थी। इसके दिमाग में अजीब अजीब बदगुमानियाँ उभरने लगीं। तुम बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? वो मुस्कुराता इससे बोला। भाई आप सबको बेहतर पता होगा। वो सर झुकाए अपने आंसू पर बंद बांधती बोली। सारिम का मीटर घूम गया। मतलब वो इसके अलावा बिना चूँ-चूँ किए हाँ कर रही थी। इसके माथे में तहाशा तेजियाँ आ गई। नहीं बच्चा, मुझे अपनी राय दो। पसंद है अजलान तुम्हें? ही इज़ सो हैंडसम बाय द वे। वो इसके झुके सर से समझा कि शर्म से ऐसे बैठी है, इसीलिए शरारत से बोला। जी भाई। वो इतना ही कह पाई थी कि छपाक से शीशा टूटा तो वो दोनों चौंकना हो गए। सीमा की आंखें साख्त और सांसें रुक गई। वो गुस्से से भरा अंदर इसके सामने खड़ा था और राहिम इस इफ्तात पर हैरान सा देख रहा था और सामने खड़े इस हैंडसम बॉय को। ये सॉन्ग है, आप खुद ही सुन लेना। वो इस वक्त कनाडा के रेस्टोरेंट में टेबल पर सर रखे सोचों में गुम था। वो किसी को नहीं बताकर आया था कि वो कहाँ जा रहा है, सिवाय अनम के, जिसने रोते बिलखते कसम देते पूछा तो इसने बता दिया कि वो कनाडा जा रहा है। वो शर्मिंदा था जो इसने किया, मगर इस गलती में जो दिल ने किया था इसका क्या करता। वो दूसरी सारी गलतियां समझा देता, मगर जो दिल इस तीखी होशरुबा लड़की पर आ गया था इसका क्या करता। किडनैप तो किया था इसे, मगर अपना दिल साथ साथ सांसों को भी वो लड़की कैद कर गई थी। कितनी जालिम थी, इससे भी ज़्यादा जालिम। हे रज़ा, जिया इसके टेबल पर टिक करते हुए बोली तो वो होश में आया। क्या हुआ? वो आंखों के तासुर से बोली और सामने सीट पर बोल गई। नॉट अ कंडीशन टू टॉक यू। वो आंखों को उंगलियों से मसलता उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर बार यूं करते हो रज़ा? रिज, मेरे दिल दुखाने की सज़ा तो नहीं पा आए कहीं? वो आसूदा सा मुस्कुराती बोली। वो रुका, इसका दिल एकदम रुका, मगर फिर सर झटका और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हें 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 सबों के देंगे रज़ा। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक बार मेरे हो जाओ। वो इसकी चाहत में न जाने क्यों मुब्तला हो गई थी। दुख से टेबल पर बैठ गई। और सुनाओ बेटा, कैसे हो? ज़मीन जमाली ने राहिम के सर पर प्यार देते पूछा। अल्लाह का करम है आंटी, आप सुनाएं। वो भी मुस्कुरा कर कहता बोला। मैंने सुना है सनम वापस आ गई है। रजब बेगम ने हैरत से पूछा। राहिम ने सर झुका लिया। इतना आसान भी नहीं कि यूं तस्करा करना या सुनना। हाँ जी, सही सुना। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने अपनी अमान में रखा। इब्रार बहुत मोहब्बत करता है इससे। ज़रमीन ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे मिलना है इससे ज़रमीन। अब हम भी इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, हम रिश्ता मांग रहे थे फ़ौरन। इकरा, आप लोग इस पर प्रेशर दे रहे थे। हाँ, जैसे भी बच्चों ने मजाक में ही सही काफ़ी बड़ी गलती की थी, मगर अगर हम बड़े ही इनकी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा। वो अच्छी अखलाक से कह रही थी। राहिम खामोश था। वो बोलता भी तो क्या बोलता। राहिम बेटा, हम आज भी आपसे शर्मिंदा हैं कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हमें तो लगा था कि आप छोड़ दोगे अनम को। इनकी आंखें नम हो गई थी। अनम जो नीचे आ रही थी, अपनी माँ की बात पर दिल रुक गया। न जाने अब वो क्या कहेगा। इसके सामने साथ देने देने की हिम्मत रखने का कहती थी, मगर वो जानती थी कि कितना मुश्किल है ये बर्दाश्त करना। वो जिससे मोहब्बत करती है वो मुहर्रम तो है, मगर मोहब्बत का साथी नहीं। मगर इसे सब्र करना था। इसे अपने अल्लाह के दर से नाउमीदी नहीं थी। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मेरे लिए शुरू शुरू के दिन सब नाकाबिले बर्दाश्त था। हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होती, लेकिन अनम का साथ पाकर मुझे उम्मीद है कि कभी नहीं पछताऊँगा। वो यकीनन एक अच्छी हमसफ़र साबित होगी। वो सर झुकाए ठहरे लहजे में कह रहा था। जीते रहो बेटा, मुझे यकीन है कि कभी भी तुम्हें इससे शिकायत नहीं होगी। ज़रमीन जमाली ने मुस्कुरा कर कहा। अस्सलाम वालेकुम, अनम ने मुस्कुरा कर कहा और रजब बेगम के सामने प्यार लेने को झुकी। वो पिंक घेरदार फ्रॉक में खिला हुआ फूल लग रही थी और सोने पे सुहागा इसकी मुस्कुराहट।
रजब बेगम वारी नियाज़ी गई और अपने साथ बिठा लिया। राहिम ने इसे देखा, वो अनजान था कि एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों पर इसके आने से ठहर गई है। वो मुस्कुराता दोबारा सर झुका गया और एप्पल्स इसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसे सनम का ख्याल नहीं आया इसकी महरम और इस पल इसे सनम का ख्याल नहीं आया इसकी महरम सामने थी और यकीनन अल्लाह जायज़ मोहब्बतों को पसंद करता है। अब बस हमें दे दें हमारी अमानत ज़रमीन, रजब बेगम ने इसे ज़ोर से गले लगाते कहा तो वो झिम गई। राहिम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई क्योंकि वो इसका सुर्ख होना देख रहा था। जब आप कहें, इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सनम से ज़रूर मिलवाएं ज़रमीन। वो दोबारा सनम का कह गई, आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, कल ही गई है और सबसे बड़ी खुशी कि वो एक्सेप्ट कर रही है। ज़रमीन ने खुशी से बताया। राहिम की मुस्कान मदम हो गई, इसके दिल पर एकदम उदासी का साया हो गया। यूं ही वो सनम के साथ कर चुका था, इसे अब यूं बर्दाश्त करना कि वो किसी और की नज़र को बढ़ाएगी, किसी हिचकिचाहट को परवान चढ़ाएगा। वो सर झुका गया, आंखों में नमी आ गई और अनम महसूस कर गई थी कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। तकलीफ़ तो इसे भी बहुत हुई क्योंकि जिसको चाहा जाए वो किसी और को चाहे, इससे भी तकलीफ़दा बात कोई और होगी। बस मैं दिन लेने आई हूँ। चौधरी जी को काम था, वो हवेली गए हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि सीमा की शादी राहिम का भी कर दें। वो मुस्कुरा कर बोली। अनम बस सर झुका गई। यहाँ वो क्या बात करती, बस फराज साहब आ जाएं तो फिर करते हैं बात। वो इनकी तायद में बोली, जी जी ज़रूर। वो अनम को दोबारा अपने साथ लगाती बोली, अनम बाजी आपका पार्सल आया है और वो मुझे नहीं दे रहा, कह रहा है कि जिसका है इसे ही बुलाएं। कोई लड़का है, इतनी भी सोहनी जो मालिक की बेटी थी, आकर बोली, मैं देखता हूँ। अनम उठकर जाने लगी तो राहिम ने रोक दिया और इसे मुनासिब नहीं लगा कि अनम कोरियर बात करे। आखिर को बीवी है इसकी। अनम को मालूम था कि इसके सिग्नेचर्स ज़रूरी हैं। इसने कुछ हार्ड बोर्ड्स ऑर्डर किए थे और जिस कंपनी से किए थे इसकी पॉलिसी ठेका काउंटर के सिवा कोरियर सरदार सेव ना करे। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अनम चलती मास्क पहने इसके पीछे आई, जहाँ वो इसे साफ साफ कह रहा था कि मुझे दे दे। सर हम आपको नहीं दे सकते, वो दोबारा बोला। राहिम इसने इसके कंधों पर उंगली से हिलाया तो वो इसके बैग पर छुप सी गई। राहिम तेवरियों से मुड़ा और अनम सहम गई। कहा है ना मैं ले आता हूँ। वो दरवाज़ा बंद करता पर हल्की आवाज़ में गिरजा, सर पर ही चढ़ जाएगा, इतना करीब होकर डांट रहा है। अच्छा सुने तो, मेरे सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। वो गला तर करती बोली, और क्या गारंटी है इसकी आंखें तुम्हारे हाथों की इन वाइट उंगलियों से होती सरापे पर नहीं जाएंगी। वो दोबारा गिराया। अनम तो कानों तक सुर हो गई। बदतमीज़, कितना बेबाक था। मगर वो लाजवाब हो गई। ये पॉलिसी है कि कस्टमर्स ने खुद रिसीव किया है। वो उंगलियों को चटकाती बोली। राहिम इसे गुस्से से देख रहा था। इसने अपनी पॉकेट से ग्लोव्स निकाले जो वो ड्राइव के दौरान पहनता था। इसके हाथ को झटके से पकड़कर अनम बुड़बुड़ा गई। सांस तेज़ हो गई क्योंकि इसके हाथ में अपना हाथ था। राहिम ने इसके सीधे हाथ पर ग्लोव्स चढ़ाया। अनम सर झुकाई चुप हुई। इसका हाथ अपने हाथों में लिया और हल्का सा दरवाज़ा खोला। दो इधर। डिलीवरी बॉय को सख्त तेवरों से कहा तो वो गड़बड़ाता पेपर सामने कर गया। राहिम ने इसका ग्लोव वाला हाथ बाहर किया और अब हालत ये थी कि वो पूरी की पूरी इसके हिसार में थी और बाहर लड़के को एक नस्वानी हाथ ग्लोव्स में नज़र आ रहा था और वो यकीनन इसे छुपाए खड़ा था। राहिम ने इसके हाथ में पेन थमाया तो वो लड़खड़ाते हाथों से साइन कर गई और वो दावे से कह सकती थी कि आज से पहले इतने गंदे इसने साइन कभी नहीं किए थे। साइन होते तो राहिम ने मुंह पर लड़के के पेपर्स फेंका और दरवाज़ा खोलकर पार्सल अंदर किया। वो लड़का अंदर आया तो राहिम ने टर्न लिया और मुकम्मल इसके गिर्द बाहों करके अपने हिसार में ले लिया। अनम की सांस रुक गई। दिल धक 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 कर रहा था। इतना तेज़ तो कभी नहीं धड़का। जैसे चेहरा ऐसे लाल हुआ जैसे टमाटर का पेस्ट मल दिया हो। इकरा ऊपर से इसकी कुर्बत पर मदहोश कर देने वाली कलून की खुशबू। राहिम के लिए सब गैर इरादी तौर पर हुआ था। वो चाहता तो अनम को साइड पर करके खुद पार्सल ले आता अंदर, मगर ये सब अनजाने में हुआ। इसे महफूज करने के चक्करों में इसे अपने हिसार में ले चुका था। जब तक वो लड़का गया इसने अनम को छोड़ा नहीं। राहिम को जब होश आया वो इसे अपने हिसार में लिए खड़ा है तो इसके सर को देखा जो इसने अपने
لگائے کھڑی تھی۔ اس کے سینے میں دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا وہ راہم اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اس کی دھڑکن کو محسوس کرتے اس کی خود کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ کتنی دیر ایسے نرم گزار سرابے کو باہوں میں لیے کھڑا رہا اور اس کی مہک اتنی ہی مدہوش کن تھی جتنی انم کے لیے۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑے۔ راہم، وہ دھیمی مگر لرزتی آواز میں اس کے سینے سے سر لگائے بولی تو وہ ہوش میں آیا اور فوراً سے دور ہوا۔ سر کو کھجایا، بیچارہ خجل جو ہو رہا تھا۔ انور نے رکی ہوئی سانس بحال کی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور راہم ہنس دیا۔ آج پہلی بار اس نے اسے ایسے دیکھا تھا، اسے محسوس کیا تھا۔ وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ انم صنم سے زیادہ جان لیوا ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی صنم کے لیے خود کو ایسے بے خود محسوس نہیں کیا تھا، لیکن انم کو خود سے دور کرنے کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور پھر پارسل کو دیکھا جو بیچاری لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس نے اس قابل ہی کہاں چھوڑا تھا اٹھانے کہ وہ ہنستا پارسل اٹھاتا اندر بڑھ گیا۔ وہ مسکرا دیا اور پھر پارسل کو دیکھا۔ اچھا، ذرا قریب آ کر کچھ لوگ سانسوں کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ راہم اسے سامنے دیکھتا غصے سے چیخا۔ کون تھا یہ جس کی اتنی ہمت کہ وہ چودھری ہاؤس میں اس کی چندہ کے کمرے میں آیا ہے؟ وہی ہوں جو تمہاری بہن کے لیے پاگل ہے، وہ سیما پر آنکھیں گاڑتا بولا۔ ہے، زبان سنبھال کر۔ راہم اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑا۔ سیما اچھل کر پیچھے ہوئی، اس کے خوف سے ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ تمہاری بہن سے عشق کرتا ہوں، اسی لیے نہیں کہ اسے کسی اور کا ہونے دوں، اس لیے کہ اسے میرے علاوہ کوئی اپنا نام نہ کر سکے۔ صارم راہم کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں ڈالتا بولا۔ میری بہن کے بارے میں ہمت کیسی ہوئی بولنے کی؟ راہم نے رکھ کر مکہ اس کے گال پر مارا۔ وہ زیادہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ اب آٹا کٹا نوجوان بندہ تھا جو ابرار شاہ جیسے گبرو جوان کو بازو میں اٹھا لیتا تھا تو راہم کس کھیت کی مولی تھا، لیکن یہاں لحاظ سیما کا تھا۔ بھائی! سیما کی بے ساختہ چیخ نکلی اور آنکھوں سے پانی بھر گیا۔ جتنا مرضی مار لینا، بس میری سن لو، اس کے باوجود جو چاہے کرنا۔ صارم نے سنبھلتے ہی راہم کے دونوں بازو پکڑے اور جھنجھوڑا۔ راہم کی غیظ و غضب سے بھری آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ بس نہ چلتا تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ تمہاری بہن کو دیوانہ وار چاہتا ہوں، جانتی ہے وہ۔ اس کی عزت میری عزت، اس کا مان میرا مان، اس کی فکر میری فکر، اس کا احترام میرا احترام۔ اس کی عزت کو سر آنکھوں پر رکھا ہے اور اس سے تو کبھی مجھے صحیح سے بلایا تک نہیں۔ میل جب کرتا تھا تو ایک ہی بات کو وہ سامنے رکھتی تھی کہ اس کا مان عزت اس کے والدین بھائی ہیں، اور میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا۔ وہ دل میں جو آ رہا تھا راہم کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ راہم نے پلٹ کر سیما کو دیکھا جو سر جھکائے چپکے سسکتے رو رہی تھی۔ اسے مان دینے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بابا مان گئے ہیں، ہم جلدی آئیں گے اس رشتے کے لیے اپنا بنانے۔ وہ مجھے اگنور کر رہی تھی، میرے میسیجز کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، مجھے ایک سیکنڈ میں اجنبی بنا گیا۔ میں جو اپنے بابا کے ساتھ آنا تھا، مجھے مجبور کر دیا کہ میں خود یہاں آیا۔ میں بات کروں کہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ پھر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھائی ماں باپ کا دم مارا جا رہا ہے۔ وہ تالی بجا کر بولا۔ آخر میں آنکھوں میں نمی آ گئی۔ راہم فی الحال خاموش تھا۔ اس کی حالت اس وقت یہ تھی کہ اس کی محبت کا زخم ابھی تازہ تھا۔ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ شخص جو اس کی بہن کے لیے بول رہا ہے کتنا ہمت والا ہے، جو لڑ رہا ہے اس کے بھائی سے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ پلٹا سیما کی طرف جو سر جھکائے سسک رہی تھی۔ سیما! پہلی بار راہم نے ذرا سرد لہجے میں اسے پکارا۔ سیما نے تڑپ کر دیکھا۔ نہیں بھائی، خدا را میں غلط نہیں، آپ کی عزت مان سب سے پہلے۔ جس سے کہیں گے جب کہیں گے راضی ہوں۔ مجھ سے اعتماد مت اٹھائیے گا، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کر رو دی۔ راہم نے لب بھیج لیے اور صارم نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اسے روتے۔ بھائی! وہ روتی اس کے پیروں میں پڑنے لگی مگر راہم نے فوراً سے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ بس میرا بچہ، میری چندہ، مجھ سے تو شیئر کرتی، ذرا سی بھنک دیتی۔ وہ خود بھی بھرائی آواز میں کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اگر صارم کے جذبات جھوٹے ہوتے تو وہ اس کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر ایک مرد فوراً سے مقابل مرد کی آنکھیں اور جذبات پہچان جاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک مرد ہوتا ہے، اور سچا کھرا مرد کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کے لیے غلط بندے سے پرہیز کرتا ہے۔ اور تم؟ راہم نے مڑ کر صارم کو کہا۔ وہ پلٹا۔ سیما کا دل حلق میں آ گیا۔ میری بہن کوئی کھلونا نہیں جسے کھیل کر چھوڑا جائے۔ اگر ساتھ کی بات کرتے ہو تو ساری زندگی کے لیے ساتھ نبھاؤ گے۔ وہ اسے سخت کوریوں سے نوازتے بولا۔ سیما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور آپ کی مدر؟ صارم بے یقین تھا۔
مگر دل سے بوجھ اترا تو فوراً سے اگلی بات کہی، وہی تو اس کی شادی کرنے جا رہی تھی، میں دیکھ لوں گا۔ راہم نے سیما کو خود سے دور کرتے کہا۔ سیما مسکراتی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ راہم چلتا اس تک آیا تو سارے مسکراتی نظریں تشکر سے دیکھ رہا تھا۔ راہم نے پھر سے مکہ مارا، اس بار تگڑا مکہ تھا۔ سارم بری طرح لڑکھڑا گیا۔ سیما کا رنگ اڑ گئے۔ بے وقوفوں کی طرح، بزدلوں کی طرح کھڑکیاں پھیلان کر نہیں آتے۔ راہم نے اسے وارن کیا تو وہ ہنس دیا۔ جی تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔